تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. پاکستان تو بہت اچھے مقاصد کے لیے بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہو، لا الہ الا اللہ، لیکن لوگ اس پر رہے نہیں اور لا الہ الا اللہ کے خلاف چلنے لگے. بہت ساری پارٹیاں بن گئی سیاسی، اپنے اپنے منشور کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، لیکن دین پر متفق ہیں. جس کو حکومت کے چند دن مل جائے، آگے سے بھی نااہل، پیچھے سے بھی نااہل. نااہل کا لفظ جب سے نکلا ہے نا، اتنا استعمال نہیں ہوا ہوگا جتنا ان شریروں کے لیے استعمال ہوا ہے. ذرا سا پر سمیٹنے پڑے تو ختم نبوت پر وار کر لیے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ قادیانی اور مرزائی لابی بہت زیادہ دنیا دار ہے اور وہ دنیا پرستوں کو خوش کرنا جانتے ہیں. ایک زمانے سے مرزا قادیانی نے بہت جھوٹ بولا ہے زندگی بھر. اس کی زندگی، اس کا جھوٹ زیادہ ہے، صدق نہ ہونے کے برابر ہے. اس نے ایک کتاب کا اعلان کیا تھا، اندازہ لگا لے ذرا کہ میں یہ کتاب لکھتا ہوں براہین احمدیہ، اور یہ 50 جلدوں میں ہوگی، اور اس کے بعد دنیا میں کوئی عیسائی نہیں رہے گا. اس کتاب کی 2 یا 3 جلدیں آ گئی. تو جنہوں نے چندہ دیا تھا انہوں نے کہا وہ 50 جلدیں کہاں گئی؟ اس نے کہا یہ 2 نہیں ہے، 3 ہے. وہ 3 نہیں ہے، 5 ہے، اور 5 کے ساتھ 1 0 آپ خود لگا لیں تو آپ اور ہم مل کر ثواب میں شریک ہوں گے. اس 2 کو 3 سمجھے، اور 3 کو 5 کہے. 5 میں صرف آپ انگریز نبی کی مدد کے لیے 0 ملا لیں، 50 جلدیں ہو گئی. اول مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. یہ ان کے اخلاق تھے، یہ ان کی دیانتداری تھی. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. عہد و پیمان نہیں ہے تو دین نہیں ہے، اور خیانت گر ہے تو بے ایمان ہے اول درجے. تو اور بڑی باتیں ہمارے بزرگوں نے مغلظات مرزا اور الہامی گرگٹ اور حفوات اور کے نام سے کتابیں جمع کی. ایک بات اس کو بڑی یہ کٹکتی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ جہاد نہیں ہے، جہاد ختم ہو چکا ہے. کیونکہ انگریز کو بہت ڈر لگتا تھا کہ اگر مسلمان سچ مچ جہاد پر اتر آئے تو انگریز کو واپس جانا پڑے گا اور ہندوستان پر اس کا قبضہ اور تسلط ختم ہو جائے گا. اور انگریزوں کا جو خود کاشتہ پودا تھا وہ یہی قادیانیت و مرزائیت تھی. کتاب لکھی ہے باقاعدہ، اور اس کتاب میں اس نے کہا ہے کہ جو اب بھی جہاد کا نام لے وہ بہت ذلیل آدمی ہے، بہت خراب آدمی ہے. بہت گالیاں دی اس کو. روحانی خزائن آج کل جو 3ری جلد ہے